کفار مکہ جنگ بدر میں عبرتناک شکست کے بعد اور ساز و سامان میں بھاری نقصان اور اپنے سردار ابو جہل کی موت کے بعد مسلمانوں کے خلاف ایک نئی فوج تیار کرنے لگی۔ معزز ناظرین، اس طرح کی مزید انفارمیٹو ویڈیو دیکھنے کے لیے جلدی سے میرے فیس بک پیج کو فالو کر لیں اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جنگ بدر میں عبرتناک شکست کے بعد کفار مکہ نے مسلمانوں کے خلاف 3000 کی فوج تیار کی، تو وہیں مکہ کے مسلمانوں نے بھی اپنی پروٹیکشن کے لیے 1000 صحابہ کرام علیہ السلام کی فوج تیار کی۔ جب 1000 صحابہ کرام علیہ السلام کی فوج تیار ہوئی تو اب تک کہ کفار کی فوج کا مقابلہ کہاں کیا جائے، تو سب نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ مدینہ کے اندر رہ کر کفار کی فوج کا مقابلہ کیا جائے، تو وہیں زیادہ تر صحابہ کرام علیہ السلام نے کہا کہ مدینہ سے باہر نکل کر صحرا میں کفار مکہ ہرایا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہ السلام کی رائے کا احترام کیا اور جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ تو وہیں مسلمانوں کا یہ لشکر میدان بدر کی طرف روانہ ہوا۔ جب مسلمان فوج میدان بدر پہنچی تو مسلمانوں نے مل کر اپنی جنگ کی اسٹریٹجیز تیار کی۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان فوج کے 3 گروپس بنائے اور تینوں گروپ کا ایک لیڈر منتخب کیا۔ جب کفار مکہ کی فوج میدان بدر میں پہنچی تو مسلمانوں کی فوج کفار مکہ کی فوج کو دیکھا تو کہ جنگ بدر کی طرح مسلمانوں کی فوج سے 3 گنا بڑی تھی، ان کے پاس جنگی ساز و سامان بھی زیادہ تھا۔ تب مسلمانوں کی فوج میں بہت سارے منافقین بھی شامل تھے۔ اس وقت سب سے بڑا منافق عبداللہ بن ابی، جس نے جب کفار کی فوج کو دیکھا تو کہا کہ یہ سر عام خودکشی ہے۔ وہ اپنا 300 کا گروپ لے کر مسلمان فوج سے علیحدہ ہو گیا۔ اس جنگ سے پہلے ہی مسلمانوں کے لیے ایک پریشان کن بات تھی، اب مسلمان فوج کی تعداد بچی تھی صرف 700۔ اب 700 مسلمان فوج کا مقابلہ 3000 کے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر انداز مسلمان فوج کے پیچھے ایک پہاڑ پر چڑھا دیے اور ان کو واضح ہدایت کی کہ کسی بھی صورتحال ہار ہو یا جیت، آپ میں سے کوئی بھی نیچے نہیں آئے گا۔ اور دوسری طرف کفار مکہ کی فوج اور دوسری طرف کفار مکہ کی فوج ابو جہل کی وفات کے بعد ان کا نیا لیڈر ابو سفیان کو لیڈ کر رہا تھا اور ان کے ساتھ خالد بن ولید۔ جب دونوں فوج نے ایک دوسرے پر حملہ کیا تو پہلے تو بہت سخت مقابلہ ہوا، لیکن ایسا ایسا صحابہ کرام علیہ السلام نے کفار مکہ کو کرش کرنا شروع کر دیا۔ جب کفار مکہ کی وفات ہونے لگی تو وہ جنگ بدر کی طرف پیچھے بھاگنے لگے۔ جب کفار کی فوج ایک بڑا نقصان ہوا تو ابو سفیان کے حکم وہ فوج کافی پیچھے چلی گئی۔ اس سے واضح یہ لگ رہا تھا کہ مسلمان فوج جیت چکی ہے۔ تو وہیں پہاڑ پر موجود تیر اندازوں میں سے 41 تیر انداز نیچے آ گئے اور خالد بن ولید بھی کہیں نہ کہیں اسی وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ خالد بن ولید نے اس وقت کو غنیمت مانتے ہوئے جلدی سے پہاڑ کے پیچھے سے بھی مسلمان فوج کو گھیرے میں لے لی۔ اب سچویشن مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ مسلمان فوج ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے اب دونوں طرف سے کفار مکہ کی فوج کے درمیان میں پھنس گئی تھی۔ اب ایک طرف سے ابو سفیان کا قافلہ، دوسری طرف سے خالد بن ولید کا قافلہ اور مسلمان فوج درمیان میں۔ اب کفار کے دونوں قافلوں مسلمان فوج پر حملہ کر دی، جس سے صحابہ کرام علیہ السلام سنبھلنے کا موقع نہ ملا۔ تو وہیں صحابہ کرام علیہ السلام شہید ہونے لگے۔ اس لڑائی کے دوران پیارے آقا رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دانت مبارک شہید ہوا تھا۔ اب مسلمان فوج لڑتی لڑتی ایک پہاڑ پر چڑھ گئی۔ وہیں کفار مکہ کی فوج جو کہ گھوڑوں پر تھی، کفار مکہ کی فوج گھوڑوں کو لے کر جلدی سے پہاڑ پر نہیں چڑھ سکتی تھی، کیونکہ مسلمان فوج اوپر سے تیر اندازی کرتے تھے۔ اس سے کفار مکہ کو بہت بڑا جانی نقصان ہو سکتا تھا۔ وہیں ابو سفیان نے سوچا کہ بس اتنا ہی کافی ہے اور یہاں سے چلتے ہیں۔ نہ کہیں ابو سفیان کا یہ خیال تھا کہ انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا ہے اور ان کا مقصد پورا ہو چکا ہے۔ جاتے جاتے ابو سفیان نے حضرت عمر سے پوچھا کہ کیا محمد شہید ہو گیا ہے؟ وہیں حضرت عمر نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں اور تمہاری باتیں بھی سن رہے ہیں، جس سے ابو سفیان کو بہت غصہ آیا، کیونکہ وہ اپنے کسی بھی مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے، کیونکہ ان کی اس جنگ کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنا تھا یا مدینہ منورہ پر قبضہ تھا۔ لیکن دونوں مقاصد میں سے وہ کسی ایک میں بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ کفار مکہ کی فوج کوئی بھی مقصد حاصل کیے بغیر اس میدان سے پیچھے مڑ گئی تھی۔ ہاں، البتہ مسلمانوں کو ایک بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ معزز ناظرین، اب آپ بتائیں گے کہ جنگ احد میں مسلمان ہارے تھے یا پھر جیتے؟ معزز ناظرین، یہ تھا جنگ احد کا احوال۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹو ویڈیو دیکھنے کے لیے جلدی سے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر بک پیج کو فالو کر لیں، تاکہ مزید انفارمیٹو ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک اپنے ہوسٹ رائے حسنین افضل کو دے اجازت۔ خدا حافظ۔